الیکشن میں ووٹ کس کو دیں؟ قرآن و سنت میں امانت و دیانتداری کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے اور صادق و امین شخص کو بشارتیں دی گئی ہیں، جبکہ خیانت و بددیانتی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے اور خائن و کذاب کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں امانت و دیانت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کی جائے تو اس میں بھی لازم ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اسی شخص کو منصب سپرد کیا جائے جو اس کا اہل ہو اور اس کے تقاضے بہترین طریقے سے پورے کر سکے۔ ذمہ داروں کے انتخاب میں خلفائے راشدین کی سیرت ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے سیرت نگاروں نے لکھا، وَلَا يَخُصُّ بِالْوِلَایَاتِ إِلَّا أَهْلَ الدِّيَانَاتِ وَالْأَمَانَاتِ۔ آپ ریاستی ذمہ داری فقط دیانتدار اور امین لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ کو اگر کسی ذمہ دار کی بددیانتی کا علم ہوتا تو آپ اس کی باز پرس بھی فرماتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں سودا بنت عمارہ ہمدانیہ نامی ایک خاتون نے حاضر ہو کر شکایت کی کہ آپ نے فلاں شخص کو صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری دی تھی، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی مولا المسلمین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت لجاجت کے ساتھ التجا کی، اللہم انت الشاہد علی وعلیہم انی لم آمرہم بظلم خلقک ولا بترک حقک، یعنی اے اللہ تو مجھ پر اور میرے مقرر کردہ ذمہ داروں پر نگہبان و گواہ ہے، یقیناً میں نے انہیں نہ تو تیری مخلوق پر ظلم کی اجازت دی ہے اور نہ ہی تیرا حق چھوڑنے کا کہا ہے۔ پھر فوراً اپنی جیب سے کھال کا ایک ٹکڑا نکال کر اس پر متعلقہ ذمہ دار کے نام تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، تو انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ حرام چھوڑنے کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ مزید لکھا، ہماری دی ہوئی ذمہ داری کی پوری طرح حفاظت کرو یہاں تک کہ دوسرا شخص آئے جو یہ ذمہ داری سنبھال لے۔ والسلام۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس افسر کے بارے میں شکایت سن کر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کیوں رونے لگے، پھر بارگاہ الہی میں اپنا عذر کیوں پیش کیا، حالانکہ آپ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا تھا؟ جواب بہت آسان ہے کہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر میرے مقرر کیے ہوئے شخص نے بددیانتی کی اور میں نے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔